بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحویل کعبہ۔ ہجرت کے پہلے سال ہی 15 شعبان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرحوم پروانے کے گھر گئے۔ وہ پروانہ عجیب تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر بیت عقبہ ثانیہ میں آتے ہوئے وہ سارا راستہ فلسطین کی بجائے مکہ کی طرف منہ کر کے پڑتا آیا۔ جب 14ویں کی چاند رات میں نور بھری برسات میں نہائی گھاٹی میں حلف وفاداری کا وقت آیا تو سب سے پہلے ادب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ پروانہ اتنی قربت شمع رسول سے کیسے بچتا؟ جل گیا۔ آقا کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، بقیع میں دفنائے گئے۔ دفن سے پہلے وصیت کر دی، میری میت کا چہرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائی شہر حرم شریف کی طرف رکھنا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ وہ تھے سیدنا برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے خود ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ انہی کے بیٹے بشر بن برا جنگ خیبر میں ایک یہودن کے زہر دیے کھانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نوالہ تھے، اسی کھانے سے شہید ہوئے تھے، مگر اس لمحے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر دعوت کی تھی۔ گھر ان کا زیر تعمیر مسجد نبوی سے 3.5 کلومیٹر دور کوہ صلا کے عقب میں وادی عقیق میں تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد نماز ظہر کا وقت آیا۔ اسی محلے کی ایک مسجد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے کچھ مسلمانوں کو لے کر نماز پڑھانے لگے۔ عجیب واقعہ ہو گیا۔ سیدنا برا بن معرور جنہیں صرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جنون تھا، انہی کے گھر کے آنگن میں نماز پڑھتے ہوئے حالت سجدہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ آسمان سے ایک وحی اتری، بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ سورۃ بقرہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں سجدے کی حالت میں گھوم گئے۔ رخ انور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کی بجائے اس کے عین الٹ مکہ کی طرف کر لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے تو آقا کی پیروی کرنی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدے میں پڑے ہوئے نمازیوں نے آقا کے پیچھے ہو کے ہی اللہ کو سجدہ کرنا تھا۔ وہ سارے گھوم کے سجدے میں ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے۔ سجدے کا رخ بدل گیا۔ آسمان وہی رہا، زمین وہی رہی۔ اللہ نے زمین و آسمان اور بیچوں بیچ اپنی بارگاہ میں آنے والے وقتوں میں کیے جانے والے تمام تر سجدوں کی سمت بدل دی۔ وہ گھر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جلیل القدر فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا، تمام کائنات کے لیے اللہ کی خاطر سر جھکانے کا مرکز بن گیا۔ اسی مقام پہ آج مدینہ میں مسجد قبلتین ہے، جہاں ایک ہی وقت میں ایک ہی نماز ظہر میں دو اطراف کی طرف منہ کر کے آخری بار وہ یادگار نماز پڑھی گئی تھی، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرحوم پروانے سیدنا برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے دوپہر کا کھانا کھا کر نکلے تھے۔ اگلی عصر کی نماز مسجد نبوی میں نئے رخ پہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی۔ مدینہ میں لوگ اعلان کرتے پھرنے لگے، سنو مسلمانوں، تحویل کعبہ کا حکم آ گیا، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہودیوں کو جو اپنے مقدس گھر کی سمت کا مان تھا وہ جاتا رہا۔ شاید وہ سمجھے یا نہ سمجھے کہ اللہ نے انہیں جو فوقیت کبھی دے رکھی تھی وہ ان سے چھن گئی۔ اللہ کو کیے جانے والے سجدوں کا رخ بدل گیا۔ صفحہ۔ تحویل کعبہ کے بعد مسجد نبوی کا رخ بدل گیا۔ مسجد نبوی میں شمال کی طرف اقامت کے لیے جو جگہ تھی خالی ہو گئی، منبر دوسری جگہ چلا گیا۔ جو جگہ خالی ہوئی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس پر ایک چھپر ڈال دیا، نیچے کوئی 1.5 فٹ اونچا چبوترا بنا دیا گیا، مگر اس چبوترے پر چڑھنے اترنے آنے جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رکھی گئی، جدھر سے مرضی آؤ بیٹھو اترو۔ وہ چبوترا صفا کہلانے لگا۔ دور و قریب سے بہت سے ایسے نئے مسلمان آ رہے تھے جن کے پاس نہ رہنے کی کوئی جگہ تھی، نہ آرام سے چھاؤں تلے بیٹھنے کی کوئی سبیل۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی غریب نادار پروانوں کے لیے قبلہ اول کی سمت اللہ کے حکم سے خالی ہوئی جگہ عنایت کر دی۔
مسلمانوں کو بھی ترغیب دی کہ اپنے ان نادار بھائیوں کی مدد کرو۔ ہر روز کوئی نہ کوئی انصاری اپنے کھجور باغ سے پکی کھجوروں کا پورا گچھا کاٹ کے لے آتا اور صفا کے چبوترے پہ لٹکا دیتا۔ لوگ ایک ایک توڑ کے کھجور کھاتے رہتے۔ رات کی نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چبوترے والوں سے پوچھتے، کسی نے کھانا نہ کھایا ہو؟ بھوکے صفا والوں کو مدینہ کے مقامی ایک ایک دو دو کر کے اپنے گھر کھانا کھلانے لے جاتے۔ باقی جتنے بچتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گھر لے جاتے۔ گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا سامان تھا؟ ایک آدھ پیالہ، دو چٹائیاں اور ایک چکی، آٹا اور جو پیسنے کے لیے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی سے پہلے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد اسی چکی کو پیس پیس کے ہاتھوں پہ رٹن ڈال لیتی تھی۔ جو ہاتھ کبھی اللہ کی طرف مانگنے کو اٹھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل کے آمین آمین کہتے۔ دو شیرخوار شیروں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آٹا پیسنے سے ہاتھوں میں رٹن نہیں پڑتے تھے۔ اصحاب صفا کے کھانے کے لیے جو آٹا پیستی، جو رگڑتی، ان سے وہ کائنات کے ہاتھ زخم زخم ہوئے تھے۔ اپنے بچوں کو سیدہ بھوکا سلا دیتی۔ اصحاب صفا پہ ٹھہرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کو سیدہ نے بھوکا نہیں سونے دیا۔ صفا چبوترے پہ رہتے لوگوں کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی، کبھی کبھی تو 60-70 کے لگ بھگ بھی ہو جاتے۔ ان کا لباس ایک تہبند ہوتا، پاؤں سے ننگے، سر سے ننگے، بدن مٹی مٹی۔ وہاں کوئی قالین تھوڑی بچھے تھے۔ پوری مسجد نبوی اور صفا کا چبوترا کچی مٹی کا تھا۔ اس صفا کے چبوترے پہ رہنے والوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے لمحے زیادہ ملنے لگے۔ علم و معرفت، گیان و عرفان کی گتھیاں ان کے اندر سلجھنے لگیں۔ کئی اچھے خاصے کھاتے پیتے خوشحال مدینے میں مقیم مہاجرین اور انصار رضاکارانہ طور پر کچھ دنوں کے لیے صفا پہ علم اور آگاہی محفلوں میں آ بیٹھتے اور اپنی روحوں کو مقدس علم سے سیراب کرتے۔ یوں مسجد نبوی میں جہاں مملکت مدینہ کے باقی تمام شعبے سمٹ آئے تھے، صفا کی صورت میں ایک یونیورسٹی کا بھی اضافہ ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور و فکر کرنے پہ زور دیا۔ اللہ نے بھی مہر تصدیق لگا دی اور کہہ دیا کہ جو لوگ غور نہیں کرتے اللہ کی نشانیوں پہ، وہ انسان نہیں جانور ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ یوں آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح تقلید کا راستہ خود اللہ نے بند کر دیا۔ سوچنے غور کرنے پہ انعام بھی رکھ چھوڑے۔ جس نے غور کیا انہیں راستہ ملا، انہیں انعام ملا، ابھی تک مل رہے ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان اور جو اس کے بیچ اس نے تخلیق کیا، سب یہ سوچنے اور اس پہ غور کرنے کا حکم دیا۔ زمین اور اس کی مخلوق پیدا ہونے، موسموں کے بدلنے، بادلوں کے رنگ چرانے، پرندوں کے اڑنے، بحری جہازوں کے تیرنے، لوہے کے آسمان سے اترنے، چوپاؤں کے چلنے، کھیتوں کے اگنے پھلنے پھولنے، ایک ہی مٹی سے رنگ رنگ کے پھول اگنے اور الگ الگ حسین ذائقوں کے پھلوں کے پھیلنے میں اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنے کو کہا گیا۔ ستاروں پہ سوچنے کا کہا گیا کہ دیکھو اپنے اپنے مدار میں کیسے تنظیم اور نظم سے تیر رہی ہیں۔ سورج اور چاند کی بابت راز بتائے اور کہا سوچو اور انعام پاؤ۔ پہاڑ، دریا، ندی، نالے، سمندر، اللہ نے اپنی ہر تخلیق احسن ترین طریقے سے بنائی۔ سمندر اور دریا کی تخلیق، آسمان پہ اڑتی ہوئی دنیا، اڑاتے لیے جاتی ہوا، طوفان، بگولے، آسمانی بجلی، انسانی جسم اور نشو و نما، ایک پیٹ میں پلتے ایمبریو سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک جاتے جاتے ہر عضو جسم کے اثرات، اللہ نے قرآن میں کیا کچھ نہیں بتایا، کتنی بار حکم دیا کہ سوچو، غور کرو۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جنہیں آج کا ہمارا علم سائنس کہتا ہے، ان پہ سوچنے، غور کرنے اور انعام پانے کا اعلان ہوا ہے۔ اسی کو انگریزی میں ریسرچ کہتے ہیں۔ اسی کو ترجیح دی گئی۔ ہم نے الٹ کیا، جہاں سوچنے کا حکم ملا اسے رٹ کے آگے نکل گئے، سوچا ہی نہیں۔ سوچنے بھی نہیں دیا، جہاں سیدھا سیدھا قانون دیا، سوچنے کی بات نہیں عمل کرنے کا حکم دیا، وہاں سوچنے لگے، یہ کرو یہ نہ کرو، وہاں سوچ میں پڑ گئے، مناظرے کرنے لگے۔
فرقے بنا لیے، جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔